ان حدیث کے الفاظ سے جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اسلام نام ہے اطاعت کا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں حکمت کیا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں خوبی کیا ہے، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرے رب کا مجھے حکم کیا ہے، میرے نبی کا پیارا طریقہ کیا ہے۔ اس پر ایک مشہور واقعہ ہے، نام آپ نے سنا ہوگا محمود و ایاز کا۔ محمود بادشاہ ہے اور ایاز ایک ادنا سا ورکر کہو، غلام کہو، نوکر کہو۔ محمود وقت کا بادشاہ ہو کر ایاز کو وہ درجہ دیتا تھا اور ایاز کو وہ حیثیت دیتا تھا جو اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور قریبی وزراء کو بھی وہ درجہ اور حیثیت نہیں دیتا تھا۔ تو جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو لوگوں میں چمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح کی باتیں شروع ہو گئی، ایاز کی کیا حیثیت ہے، کلاس 4 کا ملازم ہے، نوکر ہے اور حیثیت ہی اس کی کوئی نہیں ہے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ چلتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، ہم سے زیادہ اس کو جو حیثیت دی جاتی ہے دربار میں اور شاہی گھرانے میں۔ تو بات چلتے چلتے محمود تک بات پہنچ گئی، اور وہی محمود و ایاز ہے جس کے بارے میں شعر مشہور ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو محمود تک جب بات پہنچی تو محمود نے ایاز کی حیثیت بتلانے کے لیے، اس کا مقام بتلانے کے لیے سب وزراء کو اپنے دربار میں جمع کیا اور اپنے خزانے میں سے ایک بہترین قسم کا ہیرا جو قیمتی بھی تھا، خوبصورت بھی تھا اور اس خزانے میں ایک ہی تھا، وہ منگوایا، اور منگوا کے وزراء کی جو بیٹھک تھی ایک ایک کو پکڑاتا ہے، بھئی اس کو توڑ دو۔ آگے سے ایک وزیر کہتا ہے جی یہ تو بہت خوبصورت ہے، اس کو نہ ہی توڑے تو بہتر ہے۔ دوسرے وزیر کو پکڑا، اچھا تم توڑو۔ وہ کہہ رہے جی بہت قیمتی ہے، ہمارے ملک اور خزانے میں ہے ہی ایک۔ اس نے کہا چلو اگلے کو دو۔ چلتے 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 ہر ایک نے کوئی نہ کوئی بہانہ لگایا اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بھائی اس کو نہ توڑا جائے۔ اخیر میں بیٹھا ہوا تھا بادشاہ کے پاس ایاز، اس کی جب باری آئی تو اس نے بادشاہ کا حکم سنتے ہی اس کو اٹھایا اور نیچے فرش پر دے مارا۔ اور ہیرے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ ٹوٹتا ہے تو چورا چورا ہو جاتا ہے، اس کے کوئی بھی چیز قابل انتفاع اور قابل نفع نہیں بچتی۔ محمود پہلے ایک مرتبہ تو اس کو غصے ہو گیا کہ اتنے بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہیں، اتنے بڑے بڑے عقل مند لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے اس کو نہیں توڑا، تم نے توڑ دیا، کیوں؟ تو ایاز کا جو جواب ہے وہ سننے والا ہے۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، ایک طرف میرے سامنے تھا ہیرا اور دوسری طرف تھا بادشاہ کا حکم۔ اگر میں ہیرا نہ توڑتا تو بادشاہ کا حکم ٹوٹ جاتا، میں نے ہیرا توڑ دیا اور بادشاہ کا حکم نہیں ٹوٹنے دیا۔ تو اس وقت محمود نے پھر سب کو کہا کہ یہ ایاز جو ہے یہ حکم کا بندہ ہے، حکمت کا بندہ نہیں ہے، اس لیے ایاز کو میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں اور ایاز کو تم سب لوگوں پر زیادہ حیثیت اور فوقیت دیتا ہوں۔ تو باقی الفاظ اپنی جگہ پر، لیکن جب اسلام ہمیں حکم کرے کہ بھائی تم نے یہ کرنا ہے، اسلام ہمیں یہ حکم کرے کہ تم نے یہ کہنا ہے، تو وہاں پر پھر ہمیں اور چیزوں کو خوبیاں یا اور چیزوں کے جو ہے وہ حکمتیں یا اور چیزوں کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں حکم کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رب کا بندہ ہوں، تو اس رب کی بندگی یہی ہے کہ رب کے حکم کو پورا کیا جائے۔ اس لیے السلام علیکم یہ حکم ہے، اس کے علاوہ جو علاقائی زبان میں اور علاقائی رسم و رواج کے اعتبار سے جتنے الفاظ ہیں، اگر السلام علیکم کے بعد کوئی کہتا ہے تو الفاظ کے معنی ٹھیک ہو تو گنجائش ہے، اور السلام علیکم کو چھوڑ کر صرف انہی الفاظ پر اکتفا کر لینا، خدا حافظ کہہ دینا یا اور کوئی خوش آمدید کہہ دینا یا اور کوئی جی آں یا نو کے الفاظ استعمال کر لینا اور سلام نہیں کرتے، تو پھر اس طرح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو اطاعت کا حکم ہے ہم اس اطاعت پر پورا اترنے کی